پہلی بات تو بتاؤں کہ آئندہ جو کنٹینٹ رائٹرز تھے ان کو اپنا فیوچر سوچ لینا چاہیے. کنٹینٹ رائٹنگ، گرافک ڈیزائننگ، ان دو فیلڈز کو میجرلی ڈینٹ پڑے گا اور پڑ چکا ہے. اب جس طرح سے کئی جی پی ٹی کی ماڈلز ٹرین ہو کے آ رہے ہیں تو انسانی کنٹینٹ کی کئی جگہوں پہ ضرورت نہیں رہی. 2025 میں ہم کہاں تک پہنچیں گے؟ کیا اس کا ٹرینڈ ختم ہو رہا ہے؟ کئی دوست جو جانتے ہیں سرچ انجن آپٹیمائزیشن کو تو وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ پچھلے 2 سال سے بہت شدت آ چکی ہے گوگل کی کور اپڈیٹ پہ، اور یہ ویب سائٹس کو تہس نہس کی جا رہی ہے. اسی تہس نہس کے دوران میں ہمارے ذہن میں کنفیوژن پیدا ہوتی ہیں کہ کیا ہوگا. تو آج تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ کیا 2025 میں یہ کام چلتا رہے گا؟ اس کا فیوچر کیا ہے؟ امید ہے سب دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے، زبردست ہوں گے. دوستو آج یہاں پہ مجھے بلایا گیا اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے کہ بے شمار لوگ سمجھتے ہیں کہ جو کام میں کروا رہا تھا اس کا ٹرینڈ یہاں پہ کم ہو رہا ہے. تو کئی لوگوں کے سوالات ہیں جن کے حوالے سے آج کی جو چھوٹی سی یہ ایک سمجھ لیجیے گا تیاری کی تھی آپ کو بتاؤں کہ کیا کیا پاسبلٹیز ہیں نیکسٹ 2025 میں. میں نے 3 عدد ویڈیوز کی اس موضوع پہ کہ آپ کس طرح سے چھوٹا سا ایک سکل سیکھ کر آن لائن پیسے کما سکتے ہیں. یہ سکل کا نام تھا GBOB. تو مجھے لگا کہ لوگ تینوں ویڈیو سے سیکھیں گے اور کما لیں گے، لیکن شاید ابھی اور کچھ ضرورت تھی. تو چند ماہ کے بعد مجھے اس پہ پورا کورس ریکارڈ کرنا پڑا جس سے لوگوں نے سیکھا اور پیسے کمانا شروع کر دیے. اب اس کے بعد ہر سال ہم کوشش کرتے ہیں اس کی ریکارڈنگ کریں اور جو نئے اس میں ٹرینڈز ہیں ان کو اس میں لے کے آئیں. یہ کورس یوٹیوب پہ دستیاب ہے اور پاکستان میں 1 لاکھ بندہ اس کورس سے سیکھا ہے. میں اپنے اوپر سے لیبل اس کا اتارنا چاہتا تھا، مجھے اس کا لیبل اچھا لگتا نہیں تھا، یقین کیجیے گا GBOB کا، لیکن مجھے لوگ اسی کے حوالے سے آج جانتے ہیں. تو شاید اللہ کو منظور ہی ایسے تھا کہ اسی کے حوالے سے میری شناخت بنے گی. GBOB کے اندر آج بہت ہی سارے لوگ کام کر رہے ہیں پاکستان میں، اور پاکستان میں آپ دیکھیے کسی بھی پلیٹ فارم پہ چیک کیجیے گا 70% گیسٹ بلاگنگ کرنے والے لوگ پاکستان سے ہیں. پچھلے 5 سالوں میں کئی لوگوں نے ہمارے یوٹیوب کورس سے سیکھا، کئی لوگوں نے ہمارے ادارے میں آ کے سیکھا اور اس کے بعد جا کے انہوں نے ڈفرینٹ جگہوں پہ سکھانا شروع کیا. اس کے بعد یہ پورا ایک ایکو سسٹم بنا اور اس ایکو سسٹم کے بعد بہت بڑی تعداد پاکستان کی یہ کام کر رہی ہے. اس میں اتنے سارے وہ لوگ بھی شامل ہیں جن لوگوں کی شاید تعلیم بھی ہمیں نظر آئے کہ اس قابل نہیں تھی، وہ بھی کام کر لیتے ہیں. تو آج تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ کیا 2025 میں یہ کام چلتا رہے گا؟ اس کا فیوچر کیا ہے؟ کیا ہمیں اس پہ دھیان دینا چاہیے کہ نہیں؟ سب سے پہلے دیکھتے ہیں جی اس پہ کیا کچھ ہے. جو آج کی سلائیڈ ہے ہماری، اس میں تھوڑا سا انٹروڈیوس آپ کو کروا دوں. آپ نے صرف ایز اے مڈل مین کام کر کے پیسے کمانے ہوتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں GBOB. آپ نے کچھ مشہور ویب سائٹ سے بات چیت کی کہ اگر مجھے آپ کی ویب سائٹ پہ ایک آرٹیکل پبلش کروانا ہو تو آپ مجھ سے کتنے پیسے لیں گے. ان میں سے کئی مشہور ویب سائٹس صرف کنٹینٹ کوالٹی پہ مان جاتی ہیں اور پیسے نہیں مانگتی. آپ نے ان سے ڈیلز کرنے کے بعد اپنی ایکسل شیٹ میں محفوظ کر لیا. یہ آپ کی آؤٹ ریچ ہے جسے ہم کہتے ہیں وینڈر آؤٹ ریچ. یہ وینڈر آؤٹ ریچ کرنے کے بعد آپ نے نیکسٹ کام یہ کرنا ہوتا ہے ایسی جگہوں پہ جائیں جہاں پہ اس کے پوٹینشیل کلائنٹس مل سکیں. وہ جگہیں کون سی ہیں؟ فائور ہے، اپ ورک، لیجٹ، SEO کلرکس، پیپل پر آور، لنکڈ ان، فیس بک، گوگل، ٹویٹر. یہ ساری جگہوں پہ اس کے کلائنٹس ملتے ہیں. اس کو وہاں سے ڈھونڈنے کے بعد بتائیے کہ میرے پاس تیرے لیے ایک پرپوزل ہے. یہ ویب سائٹس ہیں جو بہت ہائی اتھارٹی ہیں، بہت ہائی کوالٹی ہیں. اگر تم چاہو تو میں تیرے یہاں پہ کنٹینٹ پبلش کروا دوں گا. ان کا انٹرسٹ مینلی یہ ہوتا ہے کہ ان کے آرٹیکل میں ان کی ویب سائٹ کا لنک ہو. تو سرچ انجن آپٹیمائزیشن میں بیک لنکس جس طرح سے کام کرتے ہیں، اتھارٹی بلڈ کرتے ہیں، انہی میں سے سب سے اسٹرانگ جو بیک لنک کی اسٹریٹجی ہے وہ ہے گیسٹ بلاگنگ. تو آپ اس طریقے سے ان کی مدد کرتے ہیں کہ وہ گوگل میں رینک کریں.
نیکسٹ بات یہ تھی کہ ہم 2025 میں ہم کہاں تک پہنچیں گے, کیا اس کا ٹرینڈ ختم ہو رہا ہے. کئی دوست جو جانتے ہیں سرچ انجن آپٹیمائزیشن کو, تو وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ پچھلے 2 سال سے بہت شدت آ چکی ہے گوگل کی کور اپڈیٹ پہ, اور یہ ویب سائٹس کو تہس نہس کی جا رہی ہے. اسی تہس نہس کے دوران میں ہمارے ذہن میں کنفیوژن پیدا ہوتی ہیں کہ کیا ہوگا. تو تھوڑی سی بات بتاؤں آپ کو کہ کیا ہوگا. میٹ ڈگیٹی چند دن پہلے کہہ رہا تھا, جو کہ مشہور ہے کہ سرچ انجن آپٹیمائزیشن میں ٹریننگ کرتا ہے, لوگوں کی سکھاتا ہے اور بڑی ایجنسیز میں کام بھی کرتا ہے. اس نے چند دن پہلے اپنی چھوٹی سی بات کی, اور اس بات کو آپ انٹرپریٹ کر لیجئے اور جانیے کیا ہو رہا ہے. پہلی بات تو بتاؤں کہ آئندہ جو کنٹینٹ رائٹرز تھے ان کو اپنا فیوچر سوچ لینا چاہیے. کنٹینٹ رائٹنگ, گرافک ڈیزائننگ, ان 2 فیلڈز کو میجرلی ڈینٹ پڑے گا اور پڑ چکا ہے. اب جس طرح سے کئی جی پی ٹی کی ماڈلز ٹرین ہو کے آ رہے ہیں, تو انسانی کنٹینٹ کی کئی جگہوں پہ ضرورت نہیں رہی. بس مسئلہ یہ ہے, اگر ہم اس کو واپس کرنا چاہیں تو اتنے جی پی ٹیز ہیں, اتنا کنٹینٹ کریٹ ہوتا ہے کہ ہم اس کو ریورس نہیں کر سکتے. گوگل سمیت کئی اور سرچ انجنز کو انہی کے سمیت جینا پڑے گا. اے آئی کنٹینٹ کو قبول کرنا ہی پڑے گا, اور کر بھی رہی ہیں. بس اس کی گوگل کی فلاسفی یہ ہے کہ اے آئی کنٹینٹ کو کسی پراپر ایڈیٹر نے دیکھا ہو, ایڈٹ کیا ہو, پروف ریڈ کیا ہو, اور وہ یوزر کے لیے بہتر ہے تو مجھے قبول ہے. اب ایک بات دیکھیے گا, اے آئی کنٹینٹ اب وہ بندہ بھی بنا سکتا ہے جس بندے کے پاس کنٹینٹ رائٹنگ کے سکلز نہیں تھے. ایسا ہے نا؟ آپ استعمال کرتے ہیں چیٹ جی پی ٹی یا کچھ ایسے جی پی ٹیز کرتے ہیں نا. اے آئی کنٹینٹ اس کا قبول کیا جا رہا ہے, بس اگر اس کو اچھے انداز سے دیکھا جائے کہ ریڈر کے لیے یہ گڈ ہے کہ نہیں ہے. اس کے ساتھ مسئلہ یہ ایک آ گیا کہ دنیا میں جتنے بھی کنٹینٹ رائٹرز تھے یہ ایکسپرٹس تھے کنٹینٹ لکھنے کے. اب ایک بڑی تعداد بلاگنگ کے اندر وہ بھی شامل ہو گئی جو ایکسپرٹ نہیں ہے. وہ جی پی ٹی استعمال کرتی ہے. کئی جی پی ٹیز ایسے ہیں جو کہ خود ہی انسان کی طرح سے ایڈٹ بھی کرتے ہیں, اس کا کنٹینٹ ورک کر رہا ہے. اس کے ساتھ ایک بڑا سمجھ لیجیے گا کہ وہ بیلون پیدا ہوا. کنٹینٹ اتنا زیادہ پبلش کیا جا رہا ہے آج کل کہ حد ہے. گوگل جن 3 مین چیزوں پہ چلتی ہے نا, جب ویب سائٹس کو رینک کرتی ہے تو 3 مین جو چیزیں وہ چیک کرتی ہے. سب سے پہلی چیز ہے اس کی ریلیونس, دوسری چیز ہے اس کا اوور آل یوزر ایکسپیرینس, اور تیسری چیز ہے اس کی اتھارٹی. اگر یوزر کے لیے سائٹ بہتر ہے اور ریلیونٹ ہے اور اس کی اتھارٹی زیادہ ہے تو رینک کرتی ہے. گوگل نے اس کو پراپرلی شیئر دیا ان چیزوں کو, کسی کو کم کسی کو زیادہ. اب ایک چیز دیکھیے گا, اگر ہم نے یہ کام کرنا ہو اے آئی کے ساتھ, کنٹینٹ لکھنا ہو, تو جو کنٹینٹ لکھا جا رہا ہے کسی انسان سے بہت بہتر بھی لکھا جا رہا ہے. بس فی الحال یہ ضرورت ہے کہ کوئی انسان اس کو دیکھے, اس کو چیک کرے کہ کیا واقعی گڈ ہے, لیکن اس کے لکھنے کا سٹائل, اس کا باقی سٹائل کسی انسان سے بہت بہتر ہے. تو وہ چیزیں کافی ساری بہتر ہو رہی ہیں کسی انسان کے کم سکلز کے ساتھ. گوگل کے لیے چیلنج یہ ہے وہ کس بنیاد پر اب رینک کرے گی ویب سائٹس کو. ہر بندہ ایسا کنٹینٹ پروڈیوس کرنا شروع کر دے جو گوگل کے معیار کے مطابق ہو, تو گوگل پھر کس انداز سے, کس بنیاد پر اس کو رینک کرے گی. تو میٹ ڈگیٹی کہہ رہا ہے کہ آئندہ یہ بیک لنکس کی طاقت اور بڑھا دے گی, زیادہ کنسیڈر کرے گی. اس کے پاس اور چوائسیز کم ہو گئی ہیں. آپ کبھی امیجن کیجئے آپ کو سارے ہی اچھے آنسرز ملیں ایف اے کیو, کیا اسے کہتے ہیں, وہ کیا ہوتا ہے, ایم سی کیوز. آپ کو سمجھ نہ آئے میں کس بنیاد پر کس کو میں چیک کروں, یس کروں. گوگل کے لیے ملیز آف ویب سائٹس میں سے یہ چیلنج ہے اس کا کہ میں کیسے کسی ویب سائٹ کو رینک کروں. لہٰذا اس کو الٹیمیٹلی بیک لنکس کے لیے جو اس کی جو طاقت ہے اس کو مزید ماننا پڑے گا. اور 2025 میں یہ سمجھ لیجیے گا کہ گیسٹ بلاگنگ اور ایسے کے بیک لنکس, ان کی ورتھ بڑھ جائے گی, ان کی ڈیمانڈ اور بڑھ جائے گی. اب یہ جو کمپٹیشن ہے اے آئی کنٹینٹ کا, اس میں ونر موسٹلی وہ ہوں گے جو بیک لنکس کو زیادہ کنسیڈر کریں گے, زیادہ بیک لنکس بلڈ کریں گے,
زیادہ اتھارٹی والے بیک لنکس بلڈ کریں گے. تو اس سے مراد ہے کہ آپ کے لیے جو نیکسٹ فیوچر ہے اس میں اسٹل موجود ہے, اور شاید بڑا فیوچر اس کے لیے آ رہا ہے. آپ دوستوں نے اگر سیکھنا ہو تو دیکھیے ہمارے چینل پہ یوٹیوب پہ یہ کورس موجود ہے. ہم خود لوگوں کو 90% لوگوں کو ریکمینڈ ہی یہی کرتے ہیں چینل سے دیکھیے. ہمارے ادارے میں لوگ آتے ہیں ان کو بھی ریکمینڈ کرتے ہیں. آپ اس کو ایک بار نظر لازمی ماریے گا, دیکھیے کیا آپ کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے. ود ان 1 or 2 months آپ کمانا شروع کر دیں گے.